السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام کرن ہے۔ معاشی لحاظ سے میں ایک انتہائی پسماندہ اور غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ ہر وقت گھر میں پیسے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل ہی ملتا تھا۔ ہم گھر میں 3 خاندان رہتے تھے، جن میں میری چاچی، ایک پھپھو اور ہماری فیملی تھی۔ پھپھو شادی کے بعد بھی یہیں رہتی تھیں۔ ان کے شوہر گھر دماد تھے۔ 2 کمروں کا گھر تھا ہمارا، اور سامنے کچا صحن۔ اتنے زیادہ لوگ اتنے سے گھر میں انتہائی مشکل سے پورے آتے تھے، اور سونے پہ سہاگا ہر وقت آپس میں جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اسی لیے مجھے بچپن سے ہی ان سب حالات سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ زبردستی اور جان بوجھ کر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پھپھو کے شوہر کبھی کبھی ہی کوئی کام کرتے تھے۔ ویسے تو وہ ایک رنگ ساز تھے، مگر یہ کام بھی جب ان کا موڈ ہوتا تب ہی کرتے۔ اور رہے چچا، تو وہ تو کمانا تو دور کی بات، اپنے خاندان سے ہی بے خبر رہتے تھے۔ بس نشہ اور آوارہ گردی ہی کرتے تھے۔ آخر میں رہ جاتے تھے میرے ابا۔ وہی محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح ان تینوں خاندانوں کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ ہم کل 7 بہن بھائی تھے۔ ابا ویسے تو ٹرک ڈرائیور تھے، مگر اس کے علاوہ بھی جیسے بھی جو بھی کام ملتا کر لیتے۔ مزدوری کر کر کے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر پھر بھی گھر چلانے کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے کی تگ و دو میں وہ ہر وقت ہی لگے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میرا ہی خاندان ہے، میں ان کی دیکھ بھال نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ مگر مجھے ابا کا دوسروں کے لیے اتنی محنت کرنا پسند نہیں تھا، بالکل بھی، کیونکہ چچا اور پھپھا دونوں ہی خوب ہٹے کٹے تھے، آرام سے محنت مزدوری کر کے کما سکتے تھے، مگر کیا کریں، مفتہ کھانے کی عادت جو بڑھ گئی تھی ان لوگوں کو۔ اوپر سے چاچی کو جب بھی موقع ملتا تھا اماں کو خوب باتیں سناتی تھیں، مطلب کہ ہمارا ہی پیسہ کھاتے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے تھے۔ اماں بھی ابا کی طرح سادہ تھیں، آگے سے کچھ نہ کہہ پاتی، بلکہ خاموشی سے سب جلی کٹی سن لیتی تھیں۔ مگر میں ایسی ہرگز نہیں تھی کہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہتی۔ میں دو بدو جواب دیتی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی اور منع بھی کرتی تھیں، مگر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان لوگوں پر۔ میں دن بدن انتہائی چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ زیادہ غصہ آتا تھا تو چھوٹے بہن بھائیوں کو 2 ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اور میں اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا نے انتہائی خراب معاشی حالات کے باوجود مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں پڑھائی میں تیز تھی، اس لیے ہر کلاس میں اول پوزیشن لاتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے نمبر کم آئے ہوں یا کسی بھی ٹیچر نے میرے والدین سے میری شکایت کی ہو۔ میرے ابا سب کے سامنے میری بہت تعریف کرتے تھے اور سینہ پھلائے گھومتے تھے کہ ان کی بیٹی نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ بہت اچھی ہے پڑھنے میں۔ بچپن سے میری آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب سج گیا تھا۔ اسی لیے جب میں نے کہا ماں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تو اماں کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا گئے تھے۔ اس وقت مجھے اس خوف کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تھا بالکل بھی، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اماں کو اس بات کا ڈر ہے کہ میری آنکھوں میں سجا یہ خواب پورا نہ ہو سکے گا، کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، نہ کوئی وسائل جس سے ڈاکٹری کی مہنگی ترین پڑھائی کا خرچہ پورا کیا جا سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو سمجھ کر اپنے دل میں پنپتے اس خیال کو تھپکیاں دے دے کر سلا دیا۔ میں ابھی میٹرک میں ہی پہنچی تھی کہ گھر میں میری شادی کی بات چھڑ گئی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری کسی نے نہیں سنی اور بات پکی کر دی۔ مگر میری چاچی نے رکھنا ڈلوا کر وہ رشتہ تڑوا دیا۔ اس کے بعد کئی سال تک میری شادی کی بات نہیں ہوئی۔ میری پڑھائی بس میٹرک تک جاری رہی تھی۔ میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ مجھے امیر ہونے کا بے حد شوق تھا۔ میں اس سب سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، مجھ سے ہر بار دل مار کر نہیں رہا جاتا تھا۔ انہی دنوں اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کے توسط سے یہ رشتہ طے پایا تھا۔ تبھی اماں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح بے حد غریب ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ میں غریب گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مگر اماں ابا نے میری بات نہیں سنی۔ میری ہونے والی ساس آئی اور مجھے 100 کے نوٹ تھما کر چلی گئی۔
سستا سا ایک جوڑا شادی کے جوڑے کے نام پر لایا گیا۔ میں جو سونے کے زیورات کے خواب دیکھتی تھی، مجھے نقلی زیور پہنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ پہلے ہی دن سے میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ شوہر محبت کرتا تھا مگر مجھے وہ سب کچھ بس جھوٹ اور ترس لگتا تھا۔ ساس کی باتیں بھی مجھے پسند نہیں تھیں۔ گھر میں ایک فریج تک نہیں تھا۔ اے سی تو بہت دور کی بات تھی۔ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پڑوس سے برف مانگ کر لانا پڑتی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کسی ایسے انسان سے ہوگی جو کہ انتہائی غریب ہوگا اور جس محلے میں میں رہتی ہوں اسی طرح کے کسی دوسرے محلے میں رخصت ہو کر جاؤں گی۔ میرے دل و دماغ میں تو ہمیشہ کسی بڑے گھر کا تصور ہی رہا تھا اور میں اسی میں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے لیے کسی چھوٹے گھر میں گھٹ گھٹ کر ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترستے رہ کر زندگی گزارنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ دراصل میں ان لوگوں میں سے تھی جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہتے تھے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر اب میں مجبور تھی۔ میری شادی تو گھر والوں نے یہاں کر ہی دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس سب کو قبول کر لیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے وہ اجڑ اور گنوار لگتا تھا۔ اسی طرح میں اپنی ساس کو بھی کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کا ایک دوست ہمارے گھر آیا۔ اپنے حلیے سے وہ کافی امیر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے شوہر سے اس کی دوستی کیسے ہو گئی تھی۔ میں نے جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو میری نظر اس پر پڑی اور پھر واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا اور اوپر سے اتنے مہنگے کپڑے اور جوتے پہن رکھے تھے اس نے۔ میں بے دھیانی میں اسے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اس نے میری نظروں کی تپش نوٹ کر لی اور مجھے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر ایک عجیب سی اسمائل پاس کری۔ میں نے فوراً سے نظریں ہٹا لیں کہ کہیں میرا شوہر اس سب بات کو نوٹ نہ کر لے۔ اس دن وہ آدمی تو چلا گیا، مگر میں اگلے کئی دن اس کی ہی سوچ میں رہی۔ اس کی خوبصورتی اور اس کا پیسہ مجھے شدت سے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے اس کا نام سلیم بتایا تھا اور کہا تھا کہ کسی دوست کے ذریعے اس سے بات چیت ہوئی تھی۔ یہ مال سپلائی کروانے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی مجھ سے ملا۔ بڑا اچھا انسان ہے، فوراً سے دوستی کر لی، حالانکہ اتنا امیر ہے پھر بھی۔ ایک دن میں نے چپکے سے شوہر کے فون سے اس کا نمبر نکال کر اپنے پاس سیو کر لیا۔ پھر جیسے ہی شوہر کام پر گیا، میں نے سلیم کو کال کی۔ فوراً سے اس نے دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا تو وہ فوراً پہچان گیا۔ پھر یوں ہم دونوں کے بیچ بات چیت بڑھنے لگ گئی تھی۔ میں شوہر سے چھپ کر اس سے بات کرتی۔ ایک دن اس نے ملنے کو کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور تیار ہو کر ساس سے جھوٹ بول کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں مجھے لے کر چلا گیا۔ اس نے مجھے تحفے میں مہنگی گھڑی گفٹ کری۔ وہ مجھے پیسے میں الجھا رہا تھا اور میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں ان دنوں بہت ہی خوش رہنے لگ گئی تھی کہ چلو میری اس گھر سے جان چھوٹے گی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں بس اس کے خواب سجانے لگی۔ وہ میری بے حد تعریفیں کرتا، میں اٹھلاتی، شوہر سے مزید دور رہنے لگ گئی تھی۔ یہ سب اسی طرح یوں ہی چل رہا تھا کہ انہی دنوں کی بات ہے، مجھے اپنی ساس کے بارے میں ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میری ساس بیوہ تھی۔ وہ گھر پر مردوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی مرد آتا کپڑے سلوانے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر کمرے میں جاتی اور کپڑے سی کر دیتی۔ وہ خوش ہو کر ساس کو 1000 کا نوٹ دے کر چلا جاتا۔ میں کافی دن سے ساس کے اس قصے کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ گتی تھی کہ سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے سخت حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے اتنی جلدی سوٹ سلائی کر لیتی ہیں اور کیا راز ہے جو وہ اپنا کمرہ بند کر کے رکھتی ہیں۔ یہی سب جاننے کے لیے ایک دم تجسس کے مارے میں نے ساس کے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ساس کے پاس ایک تجوری رکھی ہوئی تھی اور اس میں کافی سارے پیسے تھے۔ وہ مرد وہیں پاس بیٹھا ساس کو کپڑے سلائی کرتے دیکھ رہا تھا اور ساس انتہائی مہارت سے جلدی جلدی سوٹ سی کر اسے دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سوٹ تیار ہو گیا اور ساس نے اس آدمی کو دیا، جس پر وہ خوش ہو کر 1000 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میری نظروں کے سامنے اب بس وہ تجوری ہی گھوم رہی تھی، یعنی کہ ساس کے پاس اصل میں اتنا زیادہ پیسہ تھا، مگر ہمارے سامنے وہ جھوٹ کہتی تھیں کہ پیسہ نہیں ہے۔
بمشکل ایک دو جوڑے سلتے ہیں جس کے بہت ہی کم پیسے ملتے ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ اس طرح سے کہتی ہیں جبکہ میرے سامنے انہیں اتنے پیسے ملتے تھے، اور آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے پاس اتنا سارا پیسہ دیکھ بھی لیا تھا۔ اب میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس پیسے کو کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور ساس کو بھی اس بارے میں شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان کی خفیہ تجوری کا علم ہو گیا ہے۔ الٹا میں نے اس تجوری کو لوٹنے کا پلان بنایا، مگر بعض دفعہ ہمارے پلان الٹا ہم پر ہی آ گرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ بس پیسے کو ہی سب کچھ سمجھا تھا اور پیسہ ہی ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہا تھا۔ میرے اندر بہت زیادہ لالچ تھا، میں کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ میرے لیے ایک اچھی فیملی کے ساتھ کے بجائے آسائشات زیادہ اہمیت رکھتی تھیں۔ تبھی میں نے ہر آسائش کو پانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ مجھے یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر بہت ہی برا لگتا تھا۔ ساس کے پاس اتنا پیسہ دیکھ کر میں نے اسے چرانے کا پلان تو بنا لیا تھا، مگر میں خود اسے نہیں چرا سکتی تھی کیونکہ گھر میں صرف میں اور ساس ہی ہوتی تھیں۔ اگر میں خود چراتی تو صاف صاف الزام مجھ پر ہی آتا۔ اس لیے میں نے ایک لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ مجھے جلد ہی مل بھی گئی۔ ایک دن میں نے ساس کو کہا کہ مجھے بے حد چکر آ رہے ہیں اور الٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھی کہ میں امید سے ہوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو جھوٹ بولا تھا اور ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل آئی اور سامنے بنے کوارٹرز میں رہنے والی اس لڑکی کے ہاں چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے جلدی سے اندر آنے کو کہا۔ اس کا نام سیما تھا۔ میں نے اسے آدھا حصہ دینے کا وعدہ کیا، اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ وہ شکل سے ہی مکار لگ رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، میرے لیے یہ بالکل صحیح لڑکی تھی۔ میں نے اسے سارا پلان سمجھایا اور اسے کہا کہ ٹھیک دوپہر کو 3 بجے میرے گھر پہنچ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ میں اس کے جواب سے مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی کیسی طبیعت ہے، اب ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ میں نے کہا اب بھی چکر آ رہے ہیں، کمزوری بہت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مکمل آرام کروں، کوئی کام نہ کروں۔ مگر کیا کروں؟ ڈاکٹر تو یہ سب بولتے ہی ہیں، کام تو کرنا ہی ہے۔ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں یہ سب کہتے ہوئے کن اکھیوں سے ساس کی طرف بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ میں جانتی تھی اب وہ فلفور کسی کام والی کو ڈھونڈیں گی، اور وہ تو پہلے سے ہی میں نے تیار کر رکھی تھی۔ بس مجھے 3 بجنے کا انتظار تھا۔ میری نظریں بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی تھیں۔ جیسے ہی 3 بجے میں الرٹ ہو گئی کیونکہ اب سیما کسی بھی وقت آنے والی تھی۔ 3:05 پر باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں لیٹی رہی، اٹھی نہیں۔ مسلسل دستک سے تنگ آ کر ساس خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر سیما ہی تھی۔ اس نے ہمارے پلان کے مطابق ساس کو آنکھوں میں خوب آنسو بھر کر اپنی مظلومیت کی جھوٹی داستان سنائی اور پھر ساس سے کہا کہ اسے اپنے گھر پر کام کاج کے لیے رکھ لیں، وہ کم پیسوں میں زیادہ کام کر دے گی۔ تو ساس نے حامی بھر لی۔ میں اندر لیٹی دل ہی دل میں کافی خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے ساس مان گئی ہے۔ شام میں جب میں اٹھ کر باہر آئی تو ساس نے مجھ سے سیما کا ذکر کیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر ہی اندر میں کافی خوش ہو رہی تھی اور ساس کے بے وقوف بن جانے پر ہنس رہی تھی۔ پھر اگلے ہی دن سیما کام پر آنے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے بہانے سے اس سے باتیں کرتی تھی اور اسے میں نے ساس کے کمرے میں موجود تجوری کی جگہ بھی بتا دی تھی۔ اسے اب سے پہلے میری ساس کا بھروسہ جیتنا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ساس نے اس پر اس حد تک اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے سیما سے کہا کہ اب وقت ضائع نہ کرو اور تجوری پر ہاتھ صاف کر لو، اور دیکھو ذرا بھی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام کرتے ہی تم اپنا حصہ لے کر یہاں سے دور چلی جاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری بات سن کر سر ہلا دیا۔ اگلے دن جیسے ہی شوہر کام پر گیا تو ساس نے مجھے کہا وہ کسی کام سے باہر جا رہی ہیں، اگر کوئی کپڑے سلوانے آئے تو اسے کہہ دینا کل آئے، مجھے تھوڑی دیر لگ جائے گی، ایک رشتہ دار ہسپتال میں داخل ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بے حد نادر موقع تھا۔ میں اور سیما فوراً سے ساس کے کمرے میں گئے اور تجوری کو کھولا۔ وہاں نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سیما نے وہ نکال لیں اور اپنا حصہ لے کر چلی گئی۔
میں نے اپنے حصے کے پیسے چھپا دیے اور سوتی بن گئی۔ شام کو جب ساس آئی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور بولی سیما پر میں بھروسہ کرتی تھی، وہ میری ساری کمائی لوٹ کر لے گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتی گئی۔ میں نے اگلے ہی دن سلیم کو کال کی اور کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے تھوڑا بہت سامان پیک کرا اور چپکے سے بنا کسی کو بتائے گھر چھوڑ کر نکل آئی۔ دولت نے بہت اندھا کر دیا تھا، اسی لیے کچھ نہیں سوچا اور چلی آئی۔ میرے پاس پیسے تھے اور اب میں سلیم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک فلیٹ پر لے گیا اور بولا آج سے تو یہیں رہے گی۔ میں بڑی خوش ہو گئی کہ یہ فلیٹ اب میرا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن کسی سے کوئی رابطہ مت کرنا اور یہاں سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ تمہارے شوہر سے طلاق کے بعد تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ کئی دن میرے سے رابطے میں نہیں رہا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے بس انتظار تھا کہ کب وہ آئے گا اور مجھے طلاق دلوائے گا۔ تقریباً 10 دن ہو گئے تھے اس کے بعد جا کر وہ آیا، مگر جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ افیئر چلا کر یہاں آ گئی تھی، اب پچھتا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلے گا۔ میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، مگر میرے لالچ نے مجھ سے جو کچھ بھی کروایا تھا، اب وہ میرے لیے مسئلہ کھڑا کر رہا تھا۔ اب اس سب سے باہر آنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس دن میں روز کی طرح اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے پوچھا کون، تو اس کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں کافی خوش ہوئی کہ وہ آ گیا ہے، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے اچھا سا کھانا بناؤ۔ میں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہیں سامنے بیٹھے تھے اور سب کے سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص انہیں کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا۔ بہرحال انہیں کھانا دے کر میں کمرے میں جانے لگی تو سلیم بولا تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ مجھے عجیب تو لگا، مگر میں بیٹھ گئی یہ سوچ کر کہ شاید یہ امیر لوگ اس سب باتوں کو برا نہیں مانتے ہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب بس دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے برتن سمیٹے اور اندر آ گئی۔ وہ لوگ دیر تک بیٹھے کہکے لگاتے رہے اور سلیم اٹھ کر کافی دیر بعد اندر آیا اور بولا چل اٹھ، اب سے تو میرے دوست کے ساتھ رہے گی اور جو کچھ وہ کہے گا تجھے ماننا ہوگا۔ میں اس کے بدلے لہجے پر حیران ہو گئی، پتہ نہیں وہ کیسی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ ہنس کر بولا کہ کیا سمجھا ہے تم نے کہ تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر یہاں آ گئی ہو صرف پیسے کی لالچ میں؟ تو کیا میں تم سے شادی کر لوں گا؟ بہت دیکھی ہے میں نے تم جیسی، جاؤ جو کہا ہے وہ کرو، پورے 50 لاکھ میں سودا کیا ہے تمہارا۔ فکر مت کرو، بہت پیسہ نچھاور کرے گا وہ تم پر، بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ میں تم سے کیوں شادی کروں گا؟ میری ایک فیملی ہے، مجھے مزید کوئی نہیں چاہیے۔ یہ سب تو میں پیسوں کے لیے کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی، مگر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں بیچ کر چلا گیا۔ اس نے میرے شوہر کو اب بتا دیا، اس نے فوراً طلاق بھجوا دی۔ میں ساری زندگی پیسہ پیسہ کرتی رہی تھی، اب یہ حال ہو گیا تھا میرا۔ میں نے ہمیشہ غلط راستے سے کمانے کی سوچی تو شاید اسی قابل تھی میں۔ اب بھی میں سدھری نہیں تھی، بس اس بے تحاشا دولت میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دوست نے دنیا داری کے لیے نکاح تو کر لیا تھا مجھ سے، مگر مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن دل بہلا کر اس نے اس مہنگے فلیٹ میں پھینک دیا تھا مجھے۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھواتا تھا، مجھے اجازت نہیں تھی کہیں بھی آنے جانے کی، بس میں یہیں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔